ناظرین، میں ہوں آصف قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں ASQ لائیو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک ایکشن کمیٹی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور جو ہے اس کے احتجاج وہ جاری ہے اور بڑے پیمانے پر جاری ہے، اور اسی طرح جو بجلی کے بلز ہیں وہ ابھی تک ادا نہیں کیے جا رہے۔ آج میں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی دیکھا ہے کہ جو ملازمین ہیں ان کو جو ہے وہ تنخواہوں کا سلسلہ تب شروع ہوگا کہ اگر انہوں نے بجلی کے بل ادا کیے تو وہ پہلے چیک کیا جائے گا کہ انہوں نے بل ادا کیے تو پھر ان کو جو ہے وہ تنخواہیں ملیں گی، اس کے علاوہ ان کو تنخواہیں بھی نہیں ملیں گی۔ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ حکومت وقت نے ایک وزیر حکومت فیصل راٹھور کی سربراہی میں بھی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جو اس مذاکراتی کمیٹی، جو اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو اس وقت احتجاج کر رہی ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کرے۔ اس حوالے سے بھی میرے ساتھ جناب عمر فاروق صاحب موجود ہیں۔ عمر فاروق صاحب، یہ جو ابھی تک جو ایکشن کمیٹی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، ان کے کوئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں، اور یہ سلسلہ کوئی رکتا نظر نہیں آ رہا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آصف صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ 2 ماہ قبل یہ جو احتجاجی تحریک راولہ کوٹ سے شروع ہوئی تھی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت مہنگائی کا ایشو تھا، خاص کر کے جو آٹا اس وقت نہیں مل رہا تھا، سبسڈائز آٹا جو خاص کر کے اس کے حوالے سے جب شارٹیج ہوئی تھی تو یہ تحریک وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ بعد ازاں جب جولائی میں اس میں بجلی کے بلوں میں ذرا اضافہ ہوا پاکستان میں، اور اس کی وجہ IMF کا وہ قسط تھی، اور وہ یہاں بھی باقی لوگوں کی چیخیں نکلی، تو آزاد کشمیر میں اس مہنگائی کے ساتھ اس ایشو کو بھی ٹچ کر دیا گیا۔ ٹھیک۔ اور اس میں ظاہر سی بات ہے، جب احتجاج ہوتا ہے تو اس میں مختلف مطالبات ہوتے ہیں: مہنگائی کا خاتمہ ہونا، بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کا خاتمہ ہونا، رائلٹی منگلا ڈیم کی رائلٹی کا دینا، بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا، بے روزگار افراد روزگار دینا، اور خاص کر کے جو آزاد کشمیر کے وسائل ہیں انہیں پہلا حق کشمیریوں کو دینا، اشرافیہ کی عیاشیاں ختم کرنا، مختلف اور ناروا ٹیکسز کا خاتمہ کرنا، مراد یافتہ طبقے کو ان کی جو مراد ہیں وہ محدود کرنا، یہ بہت سارے عوامل جو مطالبات تھے وہ شامل ہو گئے۔ ٹھیک۔ لیکن ہوا کیا تھا کہ اس میں کچھ عرصہ پہلے اس احتجاج کو ظاہر سی بات ہے کچھ شرط پسند عناصر نے اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی۔ اس احتجاج کو انہوں نے ریاست مخالف احتجاج بنانے کی کوشش کی، اور ظاہر سی بات ہے اس میں سول نافرمانی کا نعرہ لگ گیا، پھر پاکستان مخالف نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ تو ظاہر سے جب یہ ایسے نعرے لگیں گے تو پھر ظاہر سے حکومت یا ریاست اپنے ریٹ قائم کرتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پھر ریاست نے ایک آپریشن کیا، راولہ کوٹ ظفر آباد میں انہیں جو احتجاجی کیمپ تھے وہ اکھاڑ پھینکے، اور اس سے پہلے دیکھا آپ نے کہ مختلف لوگوں نے بجلی کے بل نظر آتش کیے، اور کچھ نے اس کو دریا میں بہا دیا، اور بعض مقامات پر تو 2 ماہ سے بل نہیں جمع کروائے گئے۔ اگرچہ عمران کی حکومت نے جب بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا تھا تو اس کو فوری واپس لے لیا تھا، اور ریلیکسیشن دیتے ہوئے ان لوگوں کو کہا تھا کہ آپ اس کو اپنی ڈیو ڈیٹ کے بعد بھی جمع کرا سکتے ہیں یا قسطوں میں بھی جمع کرا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان بلوں کو نہ صرف نظر آتش کیا گیا، دریا برد کیا گیا، اور بلکہ لیکن لوگوں کا جمع ہی یہ نہیں خیال ہے، کروائی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے بل جمع کروا دیے تو یہ اگلے ماہ پھر ہمیں ٹیکس لگا کر بھیج دیں گے۔ جب تک یہ چیز پرماننٹ ختم نہیں ہوتی، یہ ٹیکسز ختم نہیں ہوتے، اس وقت تک جمع نہیں کرواتے لوگ، اس لیے جو ہے وہ جمع نہیں کروا رہے۔ ہاں، اگر اس میں ایک دو چیزیں جی آپ سمجھیں، اپنے 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 ناظرین کو ہم سمجھائیں کہ ان کی آسانی کے لیے ہم ایک دو باتیں ضرور بتا دیتے ہیں تاکہ اس میں انہیں آسانی ہو۔ ٹھیک۔ آزاد کشمیر، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ 300 سے 400 یونٹ ہم کیا کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں آزاد کشمیر، اور وہ بھی ہمیں وہ پوری قیمت پہ دی جاتی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ 300 400 یونٹ جو دیے جاتے ہیں وہ ہمیں پوری قیمت پہ دیے جاتے ہیں۔ ہمارے جو وسائل ہیں آزاد کشمیر کے، دیکھیں 2 3 قسم کے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے وسائل پہ پاکستان پل رہا ہے اور ہمیں اس کا حق نہیں دے رہا۔ اس میں جو خاص کر بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو دریا بہتے ہیں اور وہ پاکستان میں آتے ہیں، تو اس کی جو پانی کی مد ہے، جو اس میں جو پانی استعمال کرتا ہے پاکستان، اس کی مد میں جو پاکستان واٹر یوز چارجز کے ہمیں پیسے دیتا ہے، وہ پیسے 42 پیسے فی کیوبک فٹ کے حساب سے ہمیں ملتے ہیں۔
تو یوں ٹھیک یہ سالانہ کوئی 70 سے 80 کروڑ روپے اس مد میں ملتے ہیں. یہ ایک ٹھیک رائلٹی کی جو بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی نہیں بتایا جا رہا نا. اب یہ 70 سے 80 کروڑ روپے ہمیں اس مد میں آزاد کشمیر حکومت کو ملتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 3 جو کمپنیاں ہیں وہ بجلی فراہم کرتی ہیں. ٹھیک اس میں زیادہ تر یہ جو والا علاقہ ہے، اس میں گجرانوالہ الیکٹرک جو سپلائی ہے وہ کرتی ہے. میرپور کوٹلی اور پونچھ ڈویژن کو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی بجلی فراہم کرتی ہے. اور مظفر آباد کو پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے بجلی فراہم کرتی ہے. ٹھیک اب ہم آزاد کشمیر ماہانہ اس میں 15 سے 20 کیا کہتے ہیں 15 سے 20 لاکھ روپے کے جو بجلی ہے نا وہ خریدتی ہے. ٹھیک اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ساتھ پہلے ریٹ تھا جو ہمیں ریٹ دیا جا رہا تھا آزاد ٹھیک کشمیر کو. وہ بجلی ہمیں فراہم کی جا رہی تھی 2 روپے 69 پیسے پر یونٹ کے حساب سے. یہ جو چند آزاد ماہ پہلے. کشمیر کو اب اس ریٹ میں اضافہ کر کے ٹھیک جی جی. ٹھیک اب اس میں سمجھنے کی چیز ہے بڑی، اس میں یہ باریک واردات ہے. ٹھیک ہمیں بجلی دی جا رہی تھی 2 روپے 69 پیسے یونٹ کے حساب سے، اور اب وہ بڑھ کے 4 پہ کچھ یونٹ ہو گیا ہے. لیکن کمپنیوں کو جو رقم ادائیگی کی جا رہی تھی وہ 25 سے 30 روپے یونٹ کے حساب سے ٹھیک اچھا دی جا رہی ہے. 2 روپے یا 4 روپے کچھ پیسے. لیکن یہ جو کمپنی نے ابھی نام لیے، انہیں ہوں بجلی وہ فراہم، انہیں بجلی کی مد میں پیسے دیے جاتے تھے 25 سے 30 روپے فی یونٹ. اور یہ ٹھیک 25 سے 30 روپے فی یونٹ کون دیتا تھا؟ یہ سوال ہے نا. ہوں یہ 25 سے 30 روپے یونٹ وفاقی حکومت ادا کرتی تھی ان کمپنیوں کو. ہم آزاد کشمیر حکومت ادا نہیں کرتی تھی. ٹھیک ٹھیک ہے. اور اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ سالانہ 40 سے 45 ارب روپیہ اس کی بجلی ہمیں فراہم کی جاتی تھی آزاد کشمیر کو وابڈا کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے. اور اس کے جواب میں ہم آزاد کشمیر ان کو 5 ارب روپے ادا کرتا تھا. باقی جو رقم ہوتی تھی وہ وفاقی حکومت اس کو ادا کرتی تھی ان کمپنیوں کو. اب ہم ایک اور چیز اس میں سمجھ کیا، اور جس میں سے بڑا بحران اس میں پیدا کیا جا رہا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں جو جان بوجھ کے جس کی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں. ہمارے ٹھیک آزاد کشمیر میں بجلی کے بلوں میں جو بلنگ کی جاتی ہے، ہوں بجلی کے جو میٹروں کی، وہ 3 ارب روپے کی مانا کی جاتی ہے. 3 ارب روپے کی ریڈنگ کی جاتی ہے. لیکن جو وصول ہوتے ہیں بل وہ ہوتے ہیں 1.5 سے 2.25 ارب. 1 ارب سے زائد رقم پھر بھی وصول نہیں ہوتی، وہ چوری کی نظر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے اب یہ چوری کا خرچہ پھر کس پہ پڑتا ہے؟ اب یہ اہم چیزیں ہیں نا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں لائن لاسز بھی ہے، جو بجلی کی ٹرانسمیشن وغیرہ کا نقصان بھی ہے، اور بے شمار چیزیں. اب 4 روپے یونٹ کے حساب سے ہمیں دی جاتی ہے، اور اس میں ٹیکسیز ظاہر سی بات ہے، ٹیکسیز وہ ہم تو نہیں لگاتے، وہ انہوں نے IMF کے کہنے پہ لگائے ہیں. اس میں ایک اور چیز سمجھنے کی ہے، مغلا ڈیم کی رائلٹی اور واٹر یوز چارجز ہمیں اس مد میں دیے جا رہے ہیں، جبکہ KPK میں جو تربیلا ڈیم ہے اس کی رائلٹی یا واٹر یوز چارجز اس میں KPK کے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا. انہیں اسی ریٹ پہ بجلی دی جا رہی ہے جس میں پورے پاکستان کو دی جاتی ہے. تو ٹھیک یہ فرق ہے. ہمیں سبسڈائزڈ بجلی ملتی ہے، لیکن لیکن ہم اس کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. بالکل بات اصلی یہ ہے کہ اس کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے کہ وہ جو اگر 4 پہ یونٹ یا 5 روپے یا 7 روپے لگا لیں، وہ اگر وہ 20 روپے کے حساب سے جو ہے وہ واپس پیسے کاٹ کر ہمیں کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے آپ کی بجلی کے مد میں اتنے ارب روپیہ دے دیا ہے. وہ کاٹتے تو ہمارے پیسوں سے ہے نا جو آزاد گورنمنٹ کو دیتے ہیں. جی جی نہیں، یہ جو وفاقی حکومت سبسڈی جو دیتی ہے وہ اچھا اپنے یہ مد سے اچھا یہ دیتی ہے، وہ ہم سے نہیں سبسڈیز کی کاٹتی. مد میں ٹھیک ٹھیک ہاں جی جی. یہ جو اس میں 25 سے 25 روپے تقریباً سبسڈی دی جاتی ہے فی یونٹ، یہ ٹھیک وفاقی حکومت ادا کرتی ہے. اس میں آزاد کشمیر کا کوئی رول نہیں ہوتا. ہوں ٹھیک ہے. اور جو ٹھیک آزاد کشمیر بلنگ ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر حکومت اس کو خود یوز کرتی ہے، وہ وفاقی حکومت کو نہیں دیتی. لیکن وفاقی حکومت کو وہی لوگوں سے 4 روپے فی یونٹ. یونٹ کیا لگائی جاتی ہے اس وقت؟ جو گھریلو صارفین ہیں ان کا کمرشل کا اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر؟ کوئی معلومات ہے آپ کو؟ کمرشل کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہے، لیکن جو عام صارف کا ریٹ وہ 4 سے 5 روپے یونٹ ہے. اور اس میں زیادہ چند ٹیکسیز تو شامل ہیں جو ٹھیک وفاقی حکومت براہ راست لگاتی ہے، وہ ٹیکسیز شامل ہے. اب وہ ٹیکسیز لگانے کے بعد میرے خیال میں 9 روپے سے 16-17 روپے کے درمیان وہ بجلی کا ریٹ بنتا ہے. اور میرے خیال میں کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. ہوں چند ایک جگہوں پہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ جہاں پہ بجلی میٹر ریڈر نے کہیں غلطی کی اور اس نے 8,000 کے 80,000 کا بل بھیج دیا، ہوں یا کہیں پہ
کوئی چور بدالی تھی, کسی نے کنڈا لگایا تھا, اس کو اکٹھا انہوں نے بل ٹھوک دیا. یہ چند ایک مقامات پر ہوا, ایسا نہیں ہوا کہ ساری جگہوں پہ ایسا ہوا. اچھا, اس میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بجلی کے بل ہیں یہ صرف راولہ کوٹ مظفر آباد میں ہی زیادہ آئے, باقی اضلاع میں تو کہیں احتجاج نہیں ہوا. وہاں بھی تو بجلی کے بل آ رہے ہیں نا, وہاں بھی تو لوگ جمع باقی کرا باقی رہے ہیں, وہاں میرپور تو میں بھی معمولی سا کوئی. میرپور میں بھی ہو رہا ہے. کل پرسوں بھی ہڑتال تھی, میرپور بھی بند رہا ہے لیکن وہ ابھی. احتجاج سر وہ ٹوکن احتجاج ہے نا, وہ ہاں ایک وہ ٹوکن احتجاج ہے. اس طرح کا احتجاج تو پورے پاکستان میں ہوا ہے, ٹھیک. لیکن اس احتجاج کو ایک سازش کا رنگ دینا یہ نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ اس طرح کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے, لیکن ویسے تو بجلی کے خلاف اور ٹیکسز کے خلاف جو ہے یہ احتجاج ہو رہے ہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. لیکن آپ حکومت پورے پاکستان کا ایشو ہے نا. آپ حکومت کھڑی کہاں ہے ان کو, جو یہ جو مذاکرات ان کے ساتھ کس لیول پر ہوں گے, یہ جو ٹیکسز کے حوالے سے ہوں گے, یا حکومت ابھی جو کل پرسوں جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کی جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی اس حوالے سے ملاقات ہوئی ہے, وہ بھی کوئی اس وقت تفصیل ہمارے سامنے نہیں آئی کہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو کس طرح بجلی فراہم کی جائے گی, اور جو ٹیکسز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہماری حکومت تو اس وقت تک ٹیکسز واپس نہیں لے گی جب تک, کیونکہ یہ کس طرح اپنے پاس سے کس طرح دیں گے پھر. اس میں دو خبریں ہیں چھوٹی چھوٹی, ان سے تفصیل تو زیادہ نہیں کروں گا, لیکن چھوٹی خبریں ہیں جو وفاقی حکومت ہماری وابدہ سے اور وفاقی حکومت سے آزاد کشمیر کے. ایک تو یہ معاملات چل رہے ہیں کہ ہمیں اپنا گرڈ اسٹیشن دیا جائے آزاد کشمیر کا, ٹھیک. جہاں سے ہم اپنی بجلی کی قیمت کا خود تعین کریں, اور تاکہ اپنے لوگوں کو بروس اعتبار سے ہم بلات بھیج سکیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ جو کمپنیاں ہیں جیسے جن کمپنیوں کے نام لیے تھے, ان کی اس سے احتیاط سے ہم باہر نکل آئے, ہم اپنے گرڈ اسٹیشن سے خود پیدا کر کے بجلی لوگوں کو فراہم کریں. ایک تو ٹھیک. یہ کہا جا رہا ہے. دوسرا میرے خیال میں حکومت کوئی ایک پرپوزل بنا رہی ہے, جو مذاکرات بنائی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے لیے, راجہ فیصل ممتاز راٹھور کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے. میرے خیال میں آزاد کشمیر حکومت اس میں کہہ رہی ہے کہ شاید 200 یونٹ تک وہ لوگوں کو فری بجلی, یا اس میں ایک محدود بل کی مد تک وہ بجلی کے حوالے سے کوئی پیکج پیش کرے گی, اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سامنے پیش کرے گی, اور اس میں شاید مذاکرات کی کسی صورت کامیاب ہو سکے. لیکن اگر وہ مذاکرات کو ہائی جیک نہ کیا گیا, اور ان لوگوں کو جو اس میں سازش کر رہے ہیں اور اس تحریک کو, اس احتجاج کو, ایک اچھے احتجاج کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر ان سے بچایا گیا تو میرے خیال میں یہ معاملات حل ہو جائیں گے. کوئی اتنا مشکل نہیں, معاملہ حل نہیں ہونے ہے چاہیے, کہ حل اگر ہونے 100 چاہیے, سے 200 یونٹ حل 100 سے ہونے 200 یونٹ چاہیے. کے جو بالکل صارفین ہیں انہیں خود سے ریلیف دیا جائے. بالکل حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملنا چاہیے, یہ ٹیکسز کم ہونے چاہیے, کیونکہ پہلے ہی مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, تو تھوڑا سا حکومت کو ریلیف دینا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ کل ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو ممبران اسمبلی ہیں فنڈز کے حوالے سے, وہ کیا تھا, کوئی تھوڑی سی عوام کو بتائیں کہ کیا تفصیلات ہیں. وہ دیکھیں جی, بڑا جو ایشو ہے جی. کہ یہ میرے خیال میں ہمارے بلدیاتی نمائندے گئے تھے, کیونکہ ہمارے کشمیر میں یہ ایشو اس میں مظاہرین کے احتجاج میں ایک مطالبہ یہ بھی شامل تھا کہ یہ جو اکثر ٹھیکے ہوتے ہیں تعمیر و ترقی کے, سڑکوں کے, اسکول کے, اسپتالوں کے, جی. یہ ممبران اسمبلی وزراء کیا کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ دار ٹھیکیداروں کو دے دیتے ہیں, اور اسی وجہ سے ناقص تعمیرات بھی ہوتی ہیں اور کرپشن کا انتظار بھی گھر رہتا ہے. تو میرے حال میں بلدیاتی نمائندے گئے تھے کہ اب چونکہ بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں, ہر جگہ بلدیاتی حکومتیں قائم ہو چکی ہیں, تو جو بلدیاتی جو فنڈز ہیں خاص کر کے وہ ممبران اسمبلی کے بجائے بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے خرچ کیے جائیں. اور اس پہ ہائی کورٹ نے ان کی بات مان لی ہے, اور ممبران اسمبلی جو پہلے بیچارے فارغ تھے انہیں مزید فارغ کر دیا گیا, اور ان کا اصل کام دیکھیں جی قانون سازی ہے ممبران اسمبلی کا. وہ قانون سازی کریں, ٹھیک. قانون اسمبلی میں جائیں, وہاں کو جو ایسے معاملات ہیں, بجلی کے ایشوز ہیں, آٹے کا معاملہ ہے, مہنگائی کا ایشو ہے, وہ اس پہ بات کریں, اس حوالے سے قانون سازی کریں. انہیں کیا لگے کہ گلی کچی ہے یا کہیں کھمبا لگا ہے, یہ بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے. تو میرے خیال میں ہائی کورٹ نے انہیں وہاں سے فارغ کر دیا. ممبران اسمبلی کے لیے وہ جو سالانہ 5 ارب کا یا 3 ارب کا یا 1.5 ارب کا بجٹ ہوتا تھا, وہ اس پہ بھی ان کو ملے, ان کے کٹ لگ گیا, وہ ہاتھ صاف کرنے سے رہ گئے. اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں آئندہ لوگ ممبران اسمبلی کے الیکشن لڑنے کے بجائے بلدیاتی الیکشن لڑنے کو ترجیح دیں گے. بات تو آپ کی ٹھیک ہے, پھر یہی وجہ ہے نا کہ کیونکہ ہماری سیاست کا جو سارا مقصد ہے وہ
آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹی نلکے کی سیاست ہوتی ہے, گلی نالیوں کی سیاست ہوتی ہے, تھانہ کچہری کی سیاست ہوتی ہے. اگر یہ اس میں سے نکال دیں تو پھر عوام کو تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ممبران اسمبلی کی, یہ بیچارے تو پھر ان کو پوچھے گی کوئی نہیں. ہاں یہ خالی ہو جائیں گے, فارغ ہو جائیں گے, بے روزگار ہو جائیں گے. اس لیے حکومت نہیں, اگر دنیا میں آپ دیکھ لیں جو بیرون ملک دنیا اس کو دیکھ لیں کہ وہاں پر تو ممبران اسمبلی کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور جو تعمیر و ترقی ہوتی ہے وہ لوکل نمائندے اسی لیے ہیں, وہاں پر ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں, وہ سڑکیں بنائیں, جو ضرورت ہے مقامی لوگوں کی وہ بیٹھ کر جو ہے وہ تعین کریں کہ اگر کسی کو سڑک کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو سڑک کے لیے دیں, اگر کسی کو سکول کے لیے تو سکول کے لیے دیں. لیکن ہمارا تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہاں پر سسٹم ہی سارا جو ہے وہ الٹ چلتا ہے. ہمارے آپ جو بھی ممبران اسمبلی یا وزیر اٹھائیں گے اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ضرور ٹھیکیدار, بالکل اس کا کوئی بالکل نہ کوئی عزیز ضرور ٹھیکیدار ہوگا. ہاں, اور وہ اس اپنے حلقے میں وہ کام اسی ٹھیکیدار سے کرواتا ہے, کسی اور سے کرواتا بھی نہیں ہے. لیکن کیا ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس پر عمل درآمد بھی ہوگا یا صرف فیصلے کی عطا کیا ہے؟ کیونکہ بے شمار ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ردی کی ٹوکری سمجھے جاتے ہیں. فی الحال تو نہیں, عمل درآمد کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں رہتی, اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. ہاں, اگر حکومت یا یہ ممبران اسمبلی سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے حکومت طرح حاصل کر لیتے ہیں پھر ظاہر سی بات ہے گنجائش نکل ہے کہ ان کے لیے, لیکن فی الحال کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے ان کے لیے. اور ویسے بھی ممبران اسمبلی کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت مالی بحران کا شکار ہیں پاکستان اور آزاد کشمیر ہو, تو اس لیے وہ بھی کوئی اس میں اتنی دلچسپی لے نہیں رہے, کیونکہ کچھ پیسہ ہے نہیں خزانے میں, تو کہاں سے وہ ترقیاتی فنڈ اور چیزیں خرچ کریں گے, اس لیے وہ بھی خاموش ہیں. اگر کہیں امید ہوئی کہ ترقیاتی فنڈ آ رہا ہے یا کوئی مالی بحران سے ہم نکل گئے ہیں تو ظاہر سی بات آپ پھر دیکھیں گے لوگ کیا کرتے ہیں. ناظرین, آپ نے سنا کہ ترقیاتی فنڈ کے حوالے سے اور جو بڑی تفصیل کے ساتھ جو آزاد کشمیر جو بجلی کا بحران ہے اس پر عمر فاروق صاحب نے بات کی ہے. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں اور ہمیں جو ہے وہ کامنٹس بھی کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ جو ہے وہ پروگرام دنیا میں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور کون سی جو ہے وہ بات ہماری جو ہے آپ اسے اختلاف کرتے ہیں, کس بات سے آپ جو ہے وہ ہماری رائے کے ساتھ آپ رائے ملاتے ہیں. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں, لائک اور شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.